بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مقامات کی تصویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے۔ یہ تصویر قدرتی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ علیہ السلام اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے، اور اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جتنی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور جب بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من سلوے بھی شامل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اور اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا فرماتے تھے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکتوں، رحمتوں کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملبوس ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی، طغیان اور سرکشی، عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا اور ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف ازوازوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنگا دیا، اور اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور سنجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورۃ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائیں۔ یہ حضرت شمعون کا زمانہ تھا، بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں، تو آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس چرواہا تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، اس سے زیادہ حقدار ہمارے لوگوں کا ہے۔ ایک غریب اور مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت
مول نے کہا یہ فیصلہ انہوں نے نہیں اللہ کے حکم سے کیا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن شریف کی سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 247 اور 248 میں آیا ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتوں نے تابوت حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو کافر بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا، اور جب روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ راستے میں تم لوگوں کو اردن اور فلسطین میں واقع ایک نہر جس کا نام نہر الشریعہ تھا وہاں آزمانے والا ہے۔ حضرت طالوت نے اپنے سپاہیوں کو اس نہر کا پانی پینے سے منع کیا، لیکن نہر کے قریب پہنچتے ہی 80,000 کے اس لشکر کے زیادہ تر لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اور لڑنے کے قابل نہ رہے۔ صرف 4,000 سپاہی آپ کا حکم بجا لائے۔ حضرت طالوت نے اللہ کے حضور گڑگڑا کے دعا کی جو قبول ہوئی، اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت طاقتور تھا۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کروں گا۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جان سے مار دیا، جس سے اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور کفار کو شکست ہو گئی۔ حضرت طالوت نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس کے 40 سال بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں حضرت شمول کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ یعنی مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام شان و شوکت سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے، جو آج تک موجود ہے۔ انوکھا صندوق اور کب اور کیسے ملے گا؟ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام المہدی جب تشریف لائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت کڑا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ تو عمار بن یاسر کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد رکھا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ میں ایک بار نماز پڑھا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے، تو میں بھی انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔